فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیۃ یصل الرحم ویطعم الطعام فهل ذلک نافع قال لا انه لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف کی کتاب ہے مسلم شریف، وہ حدیث ہے بڑی ہی سوچ و بچار کرنے والی حدیث ہے، اور انسان دی زندگی دا رستہ یہ متعین کر دی ہے کہ دنیا تے رہندے ہوئے میں کس طرح دی سوچ میری ہونی چاہیے اللہ کے بارے اور اپنے بارے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اس دنیا تے تشریف لے آئے، اس تو پہلے کوئی 600 سال دا عرصہ ہے جدے وچ کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد 576 سال گزرے سن تے پھر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجیا۔ ہن وہ جڑا درمیانی عرصہ ہے نا، او دے وچ جڑے لوگ نے انہاں نوں پیغمبر تے وچ ملیا کوئی نہیں، تے انہاں دی بخشش اور کی حساب کتاب ہوئے گا، کیڑی شریعت دے مطابق وغیرہ وغیرہ۔ تے حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک سوال کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک ایسے شخص دے بارے جڑا زمانہ جاہلیت دے اندر بڑا سخی سی، بڑا نیک سی، اور او دے بارے جڑا کتاباں چ آیا کہ یصل الرحم۔ ایسا حدیث دے اندر بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان دا نام سے اس شخص دا، کان فی الجاہلیت یصل الرحم، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جو رحم کے رشتے تھے ان کا وہ بڑا احترام کرتا تھا۔ صلہ رحمی کرنا تو انہوں پتہ ہے اسلام کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اپنے پینا پرا، خونی رشتے دار اور رحم دے رشتے دار، ایک ماں تو پیدا ہوئی دی نسل ہے جڑی، انہاں دے نال حسن سلوک کرنا، انہاں دی خبرگیری، انہاں دے نال پلا کرنا، یہ اسلام دا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ اور ایسا شخص جڑا صلہ رحمی دے بجائے قطع رحمی کردا ہے، رشتے توڑدا ہے، لوگاں نال منہ پھلاندا ہے، ہر ایک دے نال مطلب ہے کہ ڈانگ چکی دی ہے، ایسے شخص دے بارے فرمایا کہ جو شخص رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دے گا۔ ایسا دین اسلام دے وچ اس وقت بھی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص دے بارے سوال کر دیتا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان دا اصل نام عبداللہ سی، عبداللہ ابن جدعان، کان فی الجاہلیت یصل الرحم، کہ جاہلیت کے زمانے میں وہ بندہ اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا تھا، ویطعم المساکین، اور لوگوں کو کھانے بھی کھلاتا تھا، لوگاں دی روٹی پانی دا خیال کرتا سی۔ روٹی کھلانا ہر دور دے اندر اسلام دا ایک بہت بڑا کام ہے، بڑے 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 کام کرتا سی، غریباں مسکیناں دا خیال رکھدا سی۔ تے حل ذالک نافع، اے چیز انہوں قیامت والے دن نفع دے گی؟ اسلام تے انہوں نے قبول کیتا نہ کلمہ، انہوں کی اس وقت ہے ہی نہیں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بندہ نیک سی، رحم دے رشتیاں نوں جوڑ کے رکھدا سی، لوگاں نوں کھانے کھلاندا سی، نیکیاں کرتا سی، غریباں مسکیناں دا خیال رکھتا سی۔ حل ذالک نافع، تو کیا یہ اس کا کام قیامت والے دن اس کو نفع دے گا؟ قال لا ينفع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن جدعان کو یہ کام نفع نہیں دے گا۔ پھر اگے آپ نے وضاحت کی تھی جہدے واسطے حدیث میں تھوڑے سامنے بیان کی ہے، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي یوم الدین، اس لیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی دن، اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا، یومن کے اندر ایک دن، پوری زندگی ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میری خطائیں بخش دے۔ سب کچھ نیکیاں کرتا رہا، پیغمبر تے ہے نہیں سی جدی تعلیمات تو چلدا، لیکن انہیں کسے دن اے کلمہ ایک واری بھی اپنے منہ چوں نہیں کڑ سکیا، اتنا نیک ہونے کے باوجود۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا، نہیں کہا اس نے کسی دن رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي یوم الدین، کہ اللہ پاک آخری دن میری خطائیں بخش دینا۔
اے جڑا کلمہ ہے رب اغفر لی خطیئتی، یا صرف رب اغفر لی، یا اللہ پاک مینوں بخش دے، میریاں خطاواں معاف کر، اینوں پڑھی لکھی زبان دے وچ کہندے نے کلمہ عجز، انسان دی عاجزی دا کلمہ ہے۔ عاجزی دا کلمہ انسان کدوں کہندا ہے؟ جدوں وہ اپنے آپ نوں عاجز سمجھے گا، ٹھیک ہے، اے جدوں اپنے آپ نوں کمزور سمجھے گا ادوں ہی وہ ایکڑا کلمہ کہے گا نا۔ علماء کرام کہندے نے کہ ایک انسان اپنے نوں پہچانے، اپنی معرفت جدوں حاصل کرے گا، میں کس طرح دا کی کمزوریاں نے میریاں، میں تو ایک معمولی پیڑ نکل آوے تے اٹھ نہیں سکدا، اور میرے جسم اے سارا کچھ مینوں کہنے دیتا، کہنے بنایا، دنیا رشتے، یہ میری حیثیت کی ہے اس کائنات دے اندر، اور پھر رب دی معرفت حاصل جدوں کردا ہے کہ رب کتنی بڑی چیز ہے، اور رب دے کم دیکھو، اے سارا کچھ دیکھن تو بعد جدوں اپنے بارے چ بھی سوچ لیندا ہے، اللہ دے بارے چ بھی سوچدا ہے، وہ معرفت حاصل کردا ہے، تے پھر انہوں پتہ چلدا ہے کہ میں تے شے کوئی نہیں، اور پھر ہی دراصل وہ اللہ دے اگے ڈگدا ہے اور وہ کہندا ہے کہ اللہ پاک میریاں خطاواں معاف کر دے، ادوں ہی وہ ڈگدا ہے۔ تے اے جڑا اپنے آپ نوں پہچاننا، اور اپنے آپ نوں پہچانن تو بعد اللہ دی معرفت حاصل کر کے پھر انسان اللہ دے اگے ڈگے، کہ پھر کہ ربنا اغفر لی یا رب اغفر لی، اے کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جڑا کوئی مشکل ہے، یہ پیچھے جڑی گل ہے وہ تسی سمجھ گئے ہو۔ تمام پیغمبراں نے، حضرت آدم علیہ السلام وہ نیک لوگ سن، انہاں دے کول کوئی گناہ نہیں سی، لیکن وہ جدوں دیکھدے سن کہ اسیں کی ہیں اور رب دی ہستی کی ہے، تو پھر ہر پیغمبر نے اے ربنا اغفر لی ضرور کیا ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت بد دعا کر لئی کہ یا اللہ پاک انہاں نوں تباہ و برباد کر دے، انہاں چوں ہن کسی شخص نے ایمان لیان دا کوئی امکان نہیں، انہاں دا بچہ بھی نہ یا اللہ جمی کہ وہ بھی کفر ہی کرے گا دنیا تے، یہ ساری دعا منگن تو بعد پھر انہوں نے آخر دے اندر کی کیا سی، رب اغفر لی ولی والدیہ ولمن دخل بیتی مومنا والمؤمنات، یا اللہ پاک منوں بخش لئی، میریاں خطاواں بخش لئی، میرے ماں باپ دی خطاواں بخش لئی، اور جڑے لوگ مسلمان ہو کے میرے گھر چ آ گئے ہیں، باقی سارے تو ڈب گئے سن، انہاں نوں بھی یا اللہ پاک قیامت والے دن بخش دیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام دا کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہر پیغمبر نے اے جڑی اسی دعا منگنے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا اغفر لی، آندی ہے کہ نہیں یہ وچ؟ یہ بھی یہی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی منگنے تے رہنے ہاں دعائے، لیکن اسی کدی اپنی عاجزی نو تسلیم نہیں کرتے، اسی یہ نہیں منتے کہ اسی واقعتاً عاجز ہاں، اور اسی اگر خدا نے سانو نہ بخشیا، ساری مغفرت نہ کیتی، ساڑیاں خطاواں نہ بخشیاں، تے پھر اسی پاس نہیں ہو سکتے، اور دنیا تے رہندے ہویاں یہ جڑا ساڈا رویہ ہے نا کہ ہر بندہ اپنے آپ نو 30 مار خان سمجھدا ہے، اور وہ کدی غور نہیں کرتا کہ میں ایک عاجز انسان ہاں، میں اگر خدا دی میرے تے نگہبانی نہ ہوئے، خدا دی نظر میرے تے نہ ہوئے، میں ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا دنیا دے اوتے، اور پھر ایکڑی اپنی کمزوریاں سوچ کے تے رب دی بڑائی نو سوچ کے، رب دی مہربانیاں نو سوچ کے وہ جدوں کہے گا یا اللہ پاک میں کمزور ہاں، میں خطا کار ہاں، میں غلط ہاں، میرے چ بہت غلطیاں نے جانیاں انجانیاں، تے تیرے اگے میری یہ درخواست ہے کہ تو قیامت والے دن میریاں خطاواں نو بخش دیں، ٹھیک ہے، میریاں خطاواں نو معاف فرما دیں۔ تسی اپنے معاشرے کے اندر دیکھو گے، جنوں بھی تسی دیکھو گے وہ آکھے گا میں اللہ دے نال ڈائریکٹ ہو چکا دا ہوں، منوں دنیا دی کوئی پرواہ نہیں، جنوں دیکھو بابا بن جائے گا، کسی ملنگ بھنگ پیندے نو پوچھو آکھے گا میں تے رہنا ہی رب دے کول ہاں جی، جنوں تسی دیکھو گے نا، کسی نو نماز نو آکھو وہ آکھے گا تیرے نالوں میں بہتر اللہ دے کول پہنچیا تھا، تو جا کے ٹکرا مار مسیح تے، اور کسی نو اگر تسی نیکی دی تعلیم دین دی کوشش کرو، یار پورا تول خدا کلو ڈر، وہ کہے گا تیرے نال میں بہتا نیک ہوں، ٹھیک ہے۔ اے جڑا رویہ نا ساڈا، یہ ہے متکبرانہ رویہ، اسی واسطے قرآن مجید چاہتا ہے کہ والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میرے آگے جھکنے سے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جلد ہی میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔
تے اے جڑا کلمہ ہے نا رب اغفر لی، اگے کوئی کہہ سکے خطیئتی، خطا نو کہندے نے خطیئتی، اور بھی چنگی گل ہے، اینوں ضرور کہندیاں رہنا چاہیے سوچ سمجھ کے کہ اگر میرے رب نے مینوں نہ بخشیا تے میں بہت بڑی ناکامی تو دو چار ہو جاواں گا۔ اینوں علماء کرام کہندے نے ایک کلمہ عجز ہے اور جنت دے وچ جان دی آخری قیمت، جنت میں جانے کے لیے یہ فکرہ آخری قیمت ہے کہ جدوں ایک انسان نے اپنی عاجزی دا اعتراف کر لیا اور رب دی بڑائی دا اعتراف کر کے او دے کولوں اپنی خطاواں دی معافی دا خواستگار ہو کے اللہ اگے ڈگ پیا، ایہی کلمہ اللہ تعالیٰ نو چاہیدا انسان کولوں جدوں انسان اللہ دے اگے ڈگ پیندا ہے او دے کولوں دی خطاواں دی معافی منگدا ہے تے پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص نو ضرور ہی معاف کر دیندا ہے۔ تو حدیث پاک سی کہ عائشہ صدیقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا کہ ابن جدعان نیک آدمی سی، رشتے جوڑدا سی، لوگاں نو کھانے کھلاندا سی، تے کی چیزاں نفع دین گیاں؟ انہوں نے کہا انہوں نفع نہیں دین گیاں کیونکہ انہیں اپنی زندگی دے اندر کبھی یہ نہیں سی کہا کہ یا اللہ پاک میری خطاواں نو بخش دے۔ میری تواڈے اگے درخواست ہے کہ کدی کلیاں بیٹھ کے ضرور اللہ یا اللہ پاک مینوں جنت نصیب فرما، یا اللہ پاک مینوں جنت عطا فرما، یا اللہ مینوں دوزخ تو بچا، اور سچے دل نال انسان اللہ نو کہے کہ یا اللہ پاک میں خطا کار اور گناہ کار ہاں، میں تیری ہستی نو پہچان نہیں سکیا، اپنے آپ دے بارے چ بھی مینوں پتہ نہیں چل سکیا، حقیقت ہے کہ میں کوئی شے نہیں اور سب کچھ تو ہے، میریاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، میں تیرے اگے ڈگ پیا اور قیامت والے دن منوں کامیاب کر دیں۔ ٹھیک ہے، اے چیز ذہن چ رکھنی ہے، اور کوئی دن خالی نہ جائے جدوں میری نامہ اعمال دے صفحے تے اے نہ لکھیا ہوا ہوئے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہ منوں میری بخشش کر دے، یا اللہ میری بخشش کر دے، یا اللہ میری خطاواں معاف کر دے۔ اگر میرے صفحیاں چ قیامت والے دن اے نکل آیا تو پھر بخشش انشاءاللہ یقینی ہے کہ جس نے کدی کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی کلمہ نہیں، کچھ نہیں، او دے بارے چ بھی اللہ دے نبی نے کہا اگر وہ کہہ دیندا ایکڑی گل کسے دن پوری زندگی چ ایک دن بھی کہہ دیندا اللہ تعالیٰ نے انہوں بخش لینا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ، باجماع نماز پڑھ کے بیان سن کے تے اسی ہوں سیر کرنے واسطے آ گئے ہیں۔ تے ٹھنڈ تانوں پتہ صبح صبح دے اسے چلے ہوندی ہے، ٹھنڈ بڑی ہے، چادر شادر نہیں لئی دی تے جسی پائی دی ہے کوٹ، تے پھر بھی ٹھنڈ لگدی پئی ہے۔ چلو خیر، دھند شند بہت زیادہ گھٹ گئی دی ہے، تے ماشاءاللہ ہی صبح صبح جڑا نا دھوپ چڑھ جاندی ہے، یقین کرو دھوپے نہیں بہن ہوندا، تے لوگ کہندے ہیں وہ ٹھنڈ آ گئی ٹھنڈ آ گئی، تے ٹھنڈ ہی صحیح ہی، تے اللہ دے موسم نے جی اللہ جو چاہے کر سکدا ہے۔ بہرحال اج بدل دسے دا سی تے کوئی حساب کتاب نہیں، لوکی پیالیاں نوں پانی لانا سی تے لوکی بدل ڈیکدے پے نے۔ پیالیاں نوں پانی لانا سی تے لوکی بدل ڈیکدے پے نے تے اللہ نے نہیں پایا، وہی گل ہے نا، لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تے لو جی ماشاءاللہ ساڈی ویڈیو مکمل ہو گئی ہے، تے اسی ہوں تھوڑی سیر کر لیے کیونکہ ٹھنڈ بڑی ہے، ہاتھ وچ کرنے نے کوٹ چ، تے ساڈی ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، اپنی دعاواں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔